اور پھر اس فرقے کے ایک شخص کا یہ دعویٰ ہے جس کا کلپ بھی سنایا گیا، آڈیو، اس کا یہ دعویٰ تھا کہ میں نے ان لوگوں کو اس پٹڑی پہ چڑھایا، یعنی میرے لفظوں میں یہ ہے کہ وہ ان کو گمراہ کرنے والا ہے۔ تو اس نے بھی اپنی طرف سے ایک پیغام ہمارے لیے بھیجا، جو کہ یہ 1-2 دن پہلے ہی میں نے وہ ویڈیو کلپ سنا۔ تو وہ پتہ نہیں خضر حیات ہے یا واہ حیات ہے، تو اس کو بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو آپ کو جس پر گھمنڈ ہے کہ یہ مسئلہ میں نے چلایا تھا اور اتنے بڑے بڑے لوگوں کو میں نے ساتھ ملا لیا ہے، تو تم کیوں نہیں اپنے اس شاہکار کے ساتھ آ کے بیٹھتے کہ تم بھی ساتھ بیٹھو، اس موضوع پہ ہم سے مناظرہ کرو، اور انشاءاللہ دونوں کو ہم 2 منٹوں میں الٹا کر دیں۔ تو ہمارا چیلنج کب سے حافظ سعید کو ہے، ساجد میر کو ہے، دیابنا کو ہے، وہابیہ کو ہے۔ ابھی تو یہ جو تقریباً 1 مہینہ ہوا ہے، تقی عثمانی کو ہم نے جو چیلنج کیا تھا اس بیس پر کہ ادھر مسلسل بار بار شر آ رہا تھا، تو ہم نے اس کو چیلنج کیا کہ دوسرے موضوع تو دوسرے رہے، یہ تمہارے بارے میں جو حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ حسام الحرمین ہے، اس پر ہی تم میرے ساتھ مناظرہ کر لو۔ میری گفتگو علماء نجد کے لیول پر چل رہی ہے، علماء نجد کے لیول پر میری گفتگو جاری ہے، اور پوری ایک سٹیٹ دوسری طرف ہے، اور وہ میرے دلائل کا جواب دلوانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ الریاض سے نیچے آ کر میں بکھر کے کسی گاؤں میں آ کر بیٹھوں، جس طرح ہم نے پہلے آپ کا تعاقب کیا، یعنی دیوبند کا اور نجد کے علماء کا، سرکار کی شانوں سے پھسلا کر کسی کو تم جشن منانا چاہتے ہو اور اپنا قد بڑھانا چاہتے ہو، شرم آنی چاہیے۔ ایسی سوچ سے پوری امت جس عقیدے پر قائم ہے، اور آج اس عقیدے کے خلاف ایک غلط رستہ اپنا کے اور اس پہ کسی کو لگا کے چاہتے ہو کہ تم اس اب وہ ڈاکٹر لاہور والا، اس نے بھی ہمیں یاد کیا ہے۔ تو چند باتیں عرض کرتے ہیں۔ اصل میں ان دنوں میں تھوڑا مصروف ہوں، دعا کریں اللہ آسانی فرما دے، تو میں تھوڑا مصروف ہوں۔ ڈاکٹر صاحب بھی سن لے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈاکٹر آصف صاحب نے میرا نام بگاڑا، تو گزارش یہ ہے کہ گفتگو کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسانیت کے دائرے میں ہو، ورنہ آپ نام بگاڑیں گے میں بھی کہہ سکتا ہوں کعب بن اشرف دجالی، تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ دلائل کی لڑائی دلائل سے ہو، فحاشی سے نہیں۔ اور یہ بھی بات ڈاکٹر صاحب ذہن میں رکھ لو، تھوڑا سا اب دوسری لین تو نے اختیار کی نا تو تیرے سارے بابے پہلے توبہ کر چکے۔ اس لیے میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں، علماء والی زبان استعمال کریں، سنجیدگی سے گفتگو کریں اور دلائل کی دنیا میں آئیں۔ اور میرا آپ کا مناظرہ اب شروع ہو چکا ہے انشاءاللہ العزیز۔ تو ذرا پچا، آج بھی انشاءاللہ میں آپ کو ایک پھکی دینے لگا ہوں، اور پھر ذرا سوچتے رہے۔ ویسے سامنے تو مناظرہ تو کر ہی نہیں سکتا، مجھے پہلے پتہ ہے۔ اگر آج تک اس دجالی نے ایک مناظرہ نہیں کیا، ایک مناظرہ نہیں کیا، ایک مناظرہ طے ہوا مولوی سعید اسد سے، وہ بھی اس کا بریلوی مسئلہ ہم مشرب، اس سے طے ہوا، اور مناظرے کی ڈیٹ دیکھ کر 1 اگست کو کسی غار میں چھپ گیا، اور وہ امام غیب بن کے وہاں چھپا رہا، میدان مناظرہ میں آنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ کہتے تو بھی سعید اسد کے ساتھ آ جا، سعید اسد کے ساتھ آ جا، 2 منٹ میں الٹا کر دوں گا۔ یہ تو مجھے پکی معلومات ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو پرانی الٹا ہونے کی عادت ہے،
کہ یہ بے فکر ہے، انشاءاللہ شواہد پیش کروں گا. اور یہ تو تیری پرانی فطرت عادت ہے. خیر اس پہ میں تبصرہ زیادہ نہیں کرتا. آپ کے قریب والے جانتے ہیں آپ کیسے الٹے رہتے ہیں، ہوتے ہیں، کرتے ہیں، ہوتے ہیں. بہرحال تو یہ پرانی فطرت ہے تیری. باقی کہتے ہیں سعید اسد کے ساتھ آ جا. مطلب کیا ہے کہ نہ میں کبھی سعید اسد کے سامنے بیٹھوں گا نہ اس کی ضربیں لگیں گی. تو اگر تجھ میں ہمت ہوتی تو سعید اسد کے سامنے آ جاتا نا. ایک سعید اسد سے تو ڈر گیا، وہ تو تیرا ہم مشورہ دے، اور اب کہتے ہیں تو بھی سعید اسد کے ساتھ آ جا. تو جب سعید اسد کے سامنے آنے کی تیری ہمت نہیں، جرت نہیں، تو جب میں ساتھ ہوں گا تو پھر دونوں کٹھے ہی تباہ ہوگے، وہ بھی تو بھی. دوسرے نمبر پہ کہتا ہے کہ مناظرہ سعودیہ سے میرا چل رہا ہے. واہ واہ مفتی صاحب، انفن فی الماء و استن فی السماء. واہ دجالی صاحب واہ. اور کبھی کہتا ہے فلانے بزرگ کو لاؤ، فلانے بزرگ کو لاؤ. ڈاکٹر صاحب اب تیری جان نہیں چھوٹ سکتی. آپ نے اپنی زبان سے یہ لفظ کہے میرے بارے میں کہ دیوبند کا مناظر. جب آپ نے یہ بات دہرائی سعید اسد والے کلپ کی تائید کے لیے، تو اب جب آپ مان چکے ہیں تو مناظرہ میرا اور آپ کا ہوگا. اور مناظرہ سامنے تو بیٹھتے ہی نہیں، مجھے پہلے پتہ ہے. تو آج کل تو نیٹ کا دور ہے، نیٹ کا دور ہے، نیٹ پہ آ جا اور کوئی طریقہ کر. بہرحال جان تیری چھوٹ نہیں سکتی جب تک توبہ نہیں کرے گا. انشاءاللہ تیرا پیچھا کیا جائے گا. چند دن تھوڑا صبر کر، اور اس پھکی کو فی الحال انشاءاللہ کافی ہوگی. اب تیسری بات کہتا ہے کہ مجھے بکھر کے گاؤں میں جانے کی ضرورت نہیں. تو یہ بھی آپ کو بتا دوں بکھر کا گاؤں نہیں، یہ اسلام آباد کا شہر ہے. اور جس انٹرنیشنل شہر میں تو پیدا ہوا ہے وہ بھی میرے علم میں ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ذیلی باتوں میں وقت ضائع نہ ہو. موضوع آپ نے خود کہا من دون اللہ، پہلے بھی اب بھی، اور آپ خود پریشان تھے مولوی سعید اسد کے بارے میں. اور مولوی سعید اسد بھی کہہ رہا تھا میں نے 19 کپ جیتے ہیں عالم خواب میں. وہ جیتے ہوئے کپ کہاں ہیں؟ 19 کپ جیتے ہیں اس کو بھی بھول گیا. جب امام المناظرین حضرت علامہ نعمانی صاحب رحمت اللہ علیہ نے سلارے والے مناظرہ میں اس مولوی سعید اسد کو پکڑا تھا. سلارہ کا مناظرہ مولوی سعید صاحب تو بھی ڈینگے سوچ سمجھ کے لگا، وہ سلارے والا مناظرہ بھول گیا، سٹیج سے کتابیں چھوڑ کے بھاگ گیا تھا، اور وہ ریکارڈ میں موجود ہے. اور پھر حضرت نعمانی صاحب رحمت اللہ علیہ نے مولوی سعید اسد کے مدرسے کے اندر جا کے مناظرہ کیا، اور وہ ویڈیو بھی موجود، آڈیو بھی موجود. تو اس لیے یہ ڈاکٹر صاحب آپ بھی ذہن میں رکھ لیں، ہم نے بزدل اساتذہ سے نہیں پڑھا. اور تیرے جیسے آدمی اگر تجھے ناز ہو نا اپنے علم پر تو پہلے کسی فن میں مناظرہ کر لے. فن میں کوئی فن کی کتاب متعین کر، اور میں تیرا امتحان لیتا ہوں تو میرا امتحان لے لے. اللہ کے فضل سے 20 سال ہو گئے مجھے یہ فنون پڑھاتی. للکار ہے. تو پھر تیرے علم کا پتہ چل جائے گا کہ تو کتنا بڑا منطقی ہے، کتنا بڑا علم بیان جانتا ہے، بڑا متکلم اسلام ہے، اور بڑا کنز العلماء یا گٹر العلماء ہے. انشاءاللہ پتہ چل جائے گا. اس لیے اب میدان انشاءاللہ لگ جائے. اور اب ایک تحفہ دے رہا ہوں، وقت بڑا کم ہے. یہ ہے غلام رسول سعیدی، یہ اسی مسلک کا. یہ اشرف صاحب یہ رو رہے تھے کہ ہمارے مولوی خضر کی بولی بول رہے ہیں. یہ بیچارہ اپنے دھرم میں رو رہا تھا. اب یہ سعیدی صاحب ہیں، اسی آیت کے تحت یہ تبیان القرآن ہے، اور صفحہ نمبر اس کا 351. اس پر اس کی ذرا عبارت سننا، اور صفحہ نمبر
347 5ویں جلد ہے، لمبا عنوان ہے، جو پھکی ہے وہ سن لو۔ کہتا ہے یہ آیت لکھ کر، کہتا ہے کٹر سے کٹر مشرک بھی، کٹر سے کٹر مشرک بھی اس وقت اللہ کے سوا اور کسی کو نہیں پکارتا۔ یہ جب کشتی پھنستی ہے، کٹر سے کٹر مشرک بھی اس وقت اللہ کے سوا اور کسی کو نہیں پکارتا اور اس کے علاوہ اور کسی سے دعا نہیں کرتا، اور جب تمام مخلوق سے امیدیں منقطع ہو جاتی ہیں تو وہ اپنے جسم اور روح کے ساتھ صرف اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اسی سے فریاد کرتا ہے، اسی سے۔ یہ بریلوی مولوی بول رہا ہے۔ اب کہاں گیا؟ کہتے ہیں ایک بزرگ تھا، یہ ملفوظات بھی ہے، تو وہ کشتی پہ سوار ہوا تو بزرگ نے ساتھ کہا کہ تو میرے ساتھ سوار ہو اور وظیفہ پڑھ، یا جنید یا جنید یا جنید۔ یہ احمد رضا نے لکھا، یا جنید یا جنید۔ تو اس کے ذہن میں شیطان نے وسوسہ ڈالا۔ کس نے؟ شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ میں یا اللہ کیوں نہ کہوں۔ آپ اندازہ کریں، یا اللہ کہنا شیطانی وسوسہ ہے اس مذہب میں۔ یہ احمد رضا خان نے، شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ میں یا اللہ کیوں نہ کہوں، تو اس نے جو یا اللہ کہا تو ڈوبنے لگا، غوطے کھانے لگا۔ تو بزرگ نے کہا ابھی جنید تک پہنچا نہیں، یا اللہ پہلے کہتا ہے، تو یا جنید کے۔ اب ذرا سمجھ، یہ ہے تیرا احمد رضا خان کہ دریا میں کہتا ہے یا اللہ کہنا ہی نہیں، یا جنید کہنا ہے۔ اور یہ غلام رسول سعیدی ہے، یہ کہتا ہے یہ وہ مقام ہے کٹر سے کٹر مشرک بھی اللہ کے سوا اس مقام پہ کسی کو نہیں پکارتا۔ اب بتا، کٹر سے کٹر مشرک تو اللہ کو پکارتا ہے، تو احمد رضا کس درجے کا مشرک ہوا؟ کٹر سے بھی اوپر، کوئی کٹر سے بھی اوپر کوئی بیس لگا، یہ ان سے اوپر مشرک۔ یہ زبان سعیدی کی ہے۔ اور پھر اس نے جہاں پر لمبی باتیں ہیں، کہتے ہیں ہر چند کے قرآن مجید میں وفات شدہ بزرگوں کو پکارنے اور ان سے مدد طلب کرنے کی کہیں تصریح نہیں ہے۔ سعیدی کہتے ہیں قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ مشکلوں میں پھنس جاؤ تو بزرگوں کو پکارو، پورے قرآن میں نہیں۔ یہ سعیدی بریلی بول رہا ہے۔ اب بتانا اس کو بھی نکالو اپنے دھرم سے کہ یہ بھی مولوی خضر کی بولی بول رہا ہے۔ اور انشاءاللہ بڑی بڑی شخصیات آئیں گی۔ آگے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مدد فرمانا قطعی اور یقینی ہے، اور اس کو پکارنا اس کی عبادت اور کار ثواب ہے۔ وفات شدہ بزرگوں کو مدد کرنا قطعی اور یقینی نہیں ہے، اور مشکلات اور مصائب میں ان کو پکارنا بہرحال اللہ تعالیٰ کی عبادت اور کار ثواب نہیں ہے۔ یہاں آگے پھر کہا اس نے آخر میں، کہتے ہیں اس پر غور کرنا چاہیے، مصائب اور شدائد میں تو بڑے سے بڑا مشرک بھی اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے، تو اگر ہم مواحد اور مسلمان ہو کر ایسے حالات میں اللہ کی طرف رجوع نہ کریں بلکہ مجازی سہاروں کو پکاریں جن کی امداد اور اعانت بہرحال قطعی نہیں، تو کیا ہمارا یہ عمل ان مشرکین سے کم تر نہیں ہوگا؟ کہتا ہے کہ اگر ان حالات میں ہم غیروں کو پکاریں تو پھر مشرک ساڑھے کو چنگے ہو گئے، ہم مشرکوں سے بھی گئے گزرے ہو گئے۔ یہ بریلی دھرم کا شیخ التفسیر ہے، اور کہتا ہے کہ ایسی حالت میں غیروں کو پکارنے والے وہ مشرکوں سے بھی بدتر ہیں، مشرک اتنا بدتر نہیں، وہ ایسی حالت میں صرف رب کو پکارتا ہے، اور ہم غیروں کو پکاریں تو پھر مشرک ہم سے اچھے ہو گئے۔ یہ اس مذہب کی بات ہے۔ اور اسی طرح یہ ہے، لگاؤ اس پر ویڈیو لگاتا کہ ڈاکٹر کی نظر بھی کمزور ہے، اعانت استعانت۔ اور ہے کون؟ گولڑے کا پیر، پیر نصیر الدین۔ اور اس کو ماشاءاللہ یہ آپ بھی لے لیں، گولڑے سے کم از کم ان کو کوئی منافع تو ملے۔ اس میں
बड़ी जबरदस्त इबारतें हैं, आएंगे इंशाल्लाह क्लिपों की सूरत में। एक एक इबारत कसरे बरेलवियत पर पूरा एटम बम होगी, एक एक इबारत इंशाल्लाह। फिर पता चलेगा। यहां पर वो डॉक्टर साहब मिन दूनिल्लाह की बात कर रहे थे, यहां पीर नसीरुद्दीन ने 2 आयतें लिखी जिसका मकसद है कि मिन दूनिल्लाह से मुराद अंबिया भी हैं, औलिया भी हैं। इस पर 2 आयतें हैं। अब जरा डॉक्टर साहब इधर उधर जाने की बजाय इसका जवाब देना। एक आयत है सूरतुल माइदा की, आखिरी रकू है, वइज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इब्न मरियम अअंत क़ुल्त लिन्नास इत्तख़िज़ूनी व उम्मिया इलाहैन मिन दूनिल्लाह। पीर नसीरुद्दीन ने लिखा, गोले वाले बाबे ने, और फरमाया जो लोग कहते हैं मिन दूनिल्लाह से मुराद सिर्फ बुत हैं, वो लोग गलत कहते हैं और कुरान को उन्होंने समझा नहीं है। कुरान मुकद्दस की ये आयत बता रही है नबी भी मिन दूनिल्लाह है और बीबी मरियम भी मिन दूनिल्लाह है। और नंबर 2 दूसरी आयत पेश की, मा काना ले बशरिन अन युतियहुल्लाहुल किताबा वल हुक्मा वन नबुव्वा सुम्मा यकूल लिन्नास कूनू इबादल्ली मिन दूनिल्लाह। इस आयत को पेश करके पीर नसीरुद्दीन कहता है, अब बताइए कि मिन दूनिल्लाह और गैरुल्लाह के अल्फाज फकत बुतों के लिए मखसूस रखे जाए। यह आयत पेश करके पीर नसीरुद्दीन कहता है, और आयात रद्द शिरक को जमाने उला के कुफ्फार और मुशरिकीन पर ही मुंतबिक करने की रट लगाने वाले कहां तक हकीकत पसंद है। कहते हैं ये आयत जब आ गई, अब भी ये रट लगाना कि बुत 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 बुत, आप खुद अंदाजा कर लें कि ये कितने गलत कार लोग हैं और कुरान का गलत माना कर रहे हैं। ये मेरी बात नहीं, ये है पीर नसीरुद्दीन। 2 आयतें आ गई, 2 इसने हदीसें लिखी मिन दूनिल्लाह पर, और कहता है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत के दिन झंडा मेरे हाथ में होगा, आदम व मन दूनहु तहता लिबाई, आदम और उसके अलावा दूना दूनहु। तो कहते हैं जहां दूना का माना बुत बन ही नहीं सकता, दूना का माना सिवा, और भी इसने अहादीस जहां पर लिखी। तो खैर जी आएगा इंशाअल्लाह। आप दुआ करें, जल्दी मैं फारिग हूं और ये काम होगा इंशाअल्लाह। अब डॉक्टर साहब का पीछा छूट नहीं सकता, चाहे जितने भी बहाने करे। जहां हदीस लाया पीर नसीरुद्दीन सफा 110 पर, नबी करीम अलैहिस्सलाम के सामने साहबी ने कहा कि हमारा दिल करता है आपको सजदा करे। अजमी लोग सजदा करते हैं, तो आपने फरमाया ला यंबगी ले अहदिन अन यसजुदा ले अहदिन मिन दूनिल्लाह। मिन दूनिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के सिवा किसी के लिए सजदा लायक ही नहीं, किसी की शान ही नहीं। अब यहां पर कहता है कि तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिन दूनिल्लाह से अपनी जात मुराद ली है। पीर नसीरुद्दीन कहता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को मिन दूनिल्लाह का फरमाया। इसमें जब रसूल ने अपने आप को मिन दूनिल्लाह कहा, अब यह कहना कि अंबिया औलिया को मिन दूनिल्लाह कहना बेअदबी है, गुस्ताखी है, तो ये फतवा पूरी उम्मत पे जाएगा। इसलिए डॉक्टर साहब मस्ती न कर, दलाइल में आ, और ये फिर कह रहा हूं जुबान शाइस्ता इस्तेमाल कर, वरना मेरे पास जो जुबान है वो तेरी अगली नस्लें भी तौबा करेंगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं दलाइल की दुनिया में रह, इंशाअल्लाह तेरा हर कर्ज पूरा करेंगे और हमारा कर्ज अब चुकाने की कोशिश कर। ये हदीस भी पीर नसीरुद्दीन ने लिखी। तो मैं अब ये कर रहा, अगली बात अहमद रजा खान ने मा काना ले बशरिन अन युतियहुल्लाहुल किताब सूरह आले इमरान की इस आयत के तहत
احمد رضا خان نے لکھا کہ من دون اللہ سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے میں نے دو ایتیں پیش کی، سورۃ المائدہ کی آخری رکوع کی پہلے والی آیت اور سورہ آل عمران کی، اور حوالہ دیا پیر نصیر الدین کا۔ اب میرا مطالبہ ہے ڈاکٹر صاحب سے کہ پورے قرآن مقدس سے صرف ایک آیت لائیں جس کا یہ معنی مفہوم ہو، جس کا یہ مطلب ہو کہ من دون اللہ سے مراد صرف بت ہیں، من دون اللہ سے مراد صرف بت ہیں۔ پورے قرآن مقدس سے ایک آیت، کوئی ایک حدیث لائیں ذخیرہ احادیث سے کہ قرآن مقدس میں جو من دون اللہ کا لفظ آیا اس سے مراد صرف بت ہیں، انبیاء اولیاء اس سے مراد نہیں ہو سکتے۔ اگر نہیں 7 لاکھ یا زائد صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کا فرمان دکھائیں کہ من دون اللہ سے مراد صرف بت ہیں، بتوں کے علاوہ انبیاء اولیاء پر من دون اللہ کا اطلاق نہیں، صحابہ نہیں مل سکتے۔ تابعی 4 اماموں میں سے کوئی امام لائیں جو یہ کہے کہ من دون اللہ کا لفظ یہ صرف بتوں کے ساتھ خاص ہے، اس سے انبیاء اولیاء پر اس کا اطلاق کرنا یہ بے ادبی اور گستاخی ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب تجھے گالیاں نکالنا آتی ہیں، قیامت آ جائے گی انشاءاللہ آپ پر یہ قرض رہے گا، آپ کی ذریت پر رہے گا۔ اور ویسے بھی میری معلومات میں آیا ہے مولوی شہید اسد اور آپ کی بھی صلح ہو رہی ہے، تو آپ مولوی شہید اسد کو بھی ساتھ ملا لینا، صلح کر کے آ جاؤ۔ باقی رہ گیا فلانے نجد کے علماء سے میری بات چل رہی ہے، فلانے سے میری بات چل رہی ہے، فلانے سے میری بات چل رہی ہے، تو ڈاکٹر صاحب الٹی ڈینگے مارنے کی ضرورت نہیں۔ تیرے بات کی حقیقت 1 اگست کو کھل چکی ہے کہ وہاں مولوی شہید اسد صاحب جیسے مولوی کے سامنے آپ کو آنے کی جرت نہیں ہوئی، تو اہل توحید کے سامنے تو 1 منٹ بھی آپ کو ٹھہرنے کی جرت نہیں ہوگی۔ اور اگر ذوق ہو تو کر پورا، ہم انشاءاللہ آپ کا شوق پورا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ باقی جس طرح باقی یہ جمعے کی تقریر ہے، یہ عنوان ہم جمعے میں نہیں لائیں گے، اس کو ہم کلپوں کی صورت میں لائیں گے، تھوڑا سا انتظار فرمائیں۔ تو وہ چونکہ یہ ہمارا مستقل عنوان جمعے کا اپنا ہوتا ہے تو اس کو ہم دوسرے لائن پہ لائیں گے انشاءاللہ۔ اب ڈاکٹر صاحب پہ ضروری ہے میری ان باتوں کا جواب۔